إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو سبھی کو معلوم ہے کہ دین کے فرائض اور دین کے ارکان اور دین کے ان امور میں سے جس کی ادائیگی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اور اس کے بنا آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس میں سے ایک زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. زکوٰۃ کا جو یہ لفظ ہے یہ عربی زبان میں زال کاف واو یا زال کاف یا اس سے ماخوذ ہے اور اس کا دو لغوی معنی اہل علم بتاتے ہیں. ایک تو زکا یزکو کے معنی ہوتا ہے بڑھنے کے، زیادہ ہونے کے، اور زکا یا کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں پاک صاف اور پاکیزہ ہونے کے. زکوٰۃ میں دونوں معنی پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو مال عطا فرمایا ہے، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں، مگر ان ساری شکلوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مخصوص اموال میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. مال اور جائیداد اور پراپرٹی اور دولت کی تو قسمیں بہت ساری ہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی شکلوں میں مال عطا فرمایا ہے، مگر ان میں سے چند گنے چنے 5 اور 6 شکلیں یا قسمیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض عطا فرمایا ہے.
اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری دولت دی ہے، بہت سارا مال عطا فرمایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے معمولی جو ہے حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ میں ادا کرنے کے لیے کہا ہے. اور پھر زکوٰۃ میں جو ہم مال ادا کرتے ہیں میرے بھائیوں، وہ بھی ہمارے آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے مال دے دیا، ہمیں اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. آخرت میں ذخیرہ ثواب ہوتا ہے اور آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنتا ہے. اور دنیا میں بھی ہمارے مال میں، ہماری دولت میں، ہماری پراپرٹی اور جائیداد میں برکت کا ذریعہ ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں سکون، راحت اور اطمینان کے آنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اسی لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اموال میں ایک سال پورا ہونے پر یا کچھ مخصوص جو ہے کلام حالت آنے پر متعین اور معلوم مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہے، جس کو ہمیں مخصوص مد میں دے دینا ہے. اس میں دونوں معنی پایا جاتا ہے. جب ایک بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے تو اس کا مال اس سے بڑھتا بھی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقص صدقۃ من مال، کبھی بھی کسی بھی مال میں، کسی بھی پراپرٹی میں، کسی بھی جائیداد میں صدقہ اور زکوٰۃ سے کمی نہیں ہوتی ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے گیہوں کی بالی ہو. جو ہے ایک بیج کسان لگاتا ہے، اس بیج سے ایک درخت پیدا ہوتا ہے گیہوں کا، اور ایک درخت میں 7 بالیاں ہوتی ہیں. 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. یعنی لگایا اس نے ایک دانہ اور ملا اس کو 700 دانہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت کشادہ اور ہماری اور آپ کے دلوں کی حالت کو، ہماری اور آپ کے اخلاص کو، ہماری اور آپ کی نیتوں کو جاننے والا ہے. جیسی جس کی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید بڑھا دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، جہاں مال ہمارا بڑھتا ہے وہیں پر مال میں سے زکوٰۃ نکالنے سے ہمارا مال پاک بھی ہو جاتا ہے، ہمارا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے. اگر انسان زکوٰۃ نہ نکالے تو یہ زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے یہ پسینہ کی کمائی اور یہ محنت کر کے حلال طریقے سے کمایا گیا مال اگر اس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو پورے مال کو خراب کر دیتا ہے. مگر زکوٰۃ کو نکال دیا جائے تو ہمارا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور جہاں جہاں مال پاکیزہ ہوتا ہے وہی ہمارا دل بھی بخل سے، کنجوسی سے اور مال، دنیا کی محبت اور پراپرٹی اور جائیداد کی حد سے زیادہ محبت، شرعی توجیہات کو پس پش ڈال کر ان ساری چیزوں سے ہمارا دل جو ہے پاکیزہ ہو جاتا ہے. مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کا مطلب کہ انسان بخیل نہیں ہے. مال کی زکوٰۃ کا ادا کرنے والا، اس کا مطلب کہ انسان کے اندر کنجوسی نہیں ہے. مال کی زکوٰۃ نکالنے کا مطلب کہ انسان کے اندر دنیا کی شریعت سے زیادہ محبت نہیں ہے. تو جہاں مال کی زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے وہیں مال پاک ہوتا ہے، وہیں ہمارا دل بھی پاکیزہ ہوتا ہے. یہ ہے میرے بھائیوں شریعت اسلامیہ کا ایک رکن اور شریعت اسلامیہ کا ایک فریضہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بچہ اس روایت کو جانتا ہے. مذہبی سے اس چیز کو بچے کو رکھایا جاتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی عمارت اور سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت. اس کے بعد نماز کی ادائیگی ہے، نماز کا قائم کرنا ہے. پھر تیسرے نمبر کا جو پلر ہے، تیسرے نمبر کا جو رکن ہے، تیسرے نمبر کا جو اسلام کا کھمبا ہے میرے بھائیوں یہ زکوٰۃ ہے اللہ کے بندوں. اور چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے ہیں اور 5ویں نمبر پہ اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے. تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو اسلام کا ایک رکن بنایا ہے. اور رکن کا معنی آپ سبھی جانتے ہو اور ہمیشہ سمجھایا جاتا ہے کہ جیسے کسی عمارت کے پلر ہوتے ہیں،
کھمبے ہوتے ہیں. آج تو اس کو سمجھنا اور آسان ہے میرے بھائیوں. عمارت کو 100 منزلہ عمارت کو پلر اور کالم اور کھمبوں پر کھڑا کر دیا جاتا ہے. کس طریقے سے یہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اگر جو ہے یہ پلر اور کھمبے نہ ہو میرے بھائیوں تو عمارت گر جائے گی. آپ کو کوئی تبدیلی کسی عمارت میں کرنی ہو تو ایک انجینئر کے پاس جاتے ہو. یہ انجینئر کہتا ہے آپ کو جدھر چاہیے کھڑکیاں لگاؤ, جدھر چاہیے دروازے کو نکالو, جدھر چاہیے جو چاہیے کرو, لیکن ایک شرط ہے, ایک چیز کی طرف تم کو دھیان دلا دیتا ہوں کہ کوئی کالم کو نقصان نہیں پہنچنا پائے. اگر کالم کو نقصان پہنچ گیا, پلر کو نقصان پہنچ گیا, کھمبے کو نقصان پہنچ گیا تو پھر میری بلڈنگ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. ایسے ہی ایک کھمبا ہے اسلام کا کہ اگر آپ نے اس کو صحیح تعلیم رکھا میرے بھائیوں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا جو دین کی جو عمارت ہے اور دین کی جو عالی شان عمارت ہے, اسلام کا جو پرشکوا عمارت ہے, وہ آپ کا مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گا. مگر آپ نے اگر کھمبے کو نقصان پہنچا دیا, عقیدہ توحید ڈیمیج ہو گیا, عقیدہ رسالت ڈیمیج ہو گیا, نمازوں کو آپ نے چھوڑ دیا, آپ زکات نہیں ادا کرتے ہیں, آپ روزے نہیں رکھتے ہیں, طاقت کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں, پھر عمارت کا کوئی بھروسہ نہیں, وہ عمارت ڈھہ جائے گی میرے بھائیوں. تو میرے بھائیوں زکات یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دولت دی ہے, مال دیا ہے, اس میں سے جن مالوں میں زکات واجب ہوتی ہے اس کی زکات نکالنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے میرے بھائیوں. رمضان کے مہینے میں زکات کے تعلق سے آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے. حالانکہ دوسرے اوقات میں بھی وقتاً فوقتاً بات ہوتی ہے, لیکن چونکہ رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے زکات نکالنے کا, لیکن اس وضاحت کے ساتھ اور اس صراحت کے ساتھ آپ کو بتا دینا ضروری ہوتا ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں, رمضان سے زکات کا کوئی تعلق نہیں ہے. زکات مفروضہ کا جو فرض زکات ہے اس کا رمضان کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں میرے بھائیوں. اتنا دھیان میں رکھنا, اس لیے کہ جو زکات جو رمضان کے مہینے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے, رمضان کے مہینے میں جود و سخاوت کی بات آتی ہے, یہ نفلی صدقات ہے میرے بھائیوں. یہ نفلی جو ہے عطیات ہے, یہ نفلی انفاق فی سبیل اللہ ہے, یہ ڈونیشن ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, مہیدوں کو دینا, مدرسوں کو دینا, غریبوں کو دینا, یتیموں بیواؤں مسکینوں کو دینا, یہ نفلی جو صدقات ہیں اس کی بہت ترغیب ہے رمضان کے مہینے میں. مگر ہم نے زکات کو رمضان کے مہینے میں سمجھ لیا ہے, اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب مال پر سال پورا ہو جاتا ہے, جیسے آپ کے پاس سونا ہے, آپ کے پاس چاندی ہے, آپ کے پاس روپیہ ہے, یا آپ کے پاس دکان ہے, سامان تجارت ہے, تو یاد رکھنا آپ کے پاس مویشیاں ہیں, گائے بیل ہے, آپ کے پاس جو ہے اونٹ ہے, آپ کے پاس بکریاں ہیں, یہ وہ اموال ہیں کہ جب سال پورا ہو گیا تو آپ کے اوپر فرض اور واجب ہے کہ زکات نکال دیجیے. ایک دن بھی آپ تاخیر نہیں کر سکتے ہو میرے بھائیوں. یہ سوچو میں ایک مہینے کے بعد نکال دوں, یہ سوچو میں رمضان میں نکالوں گا, نہیں تاخیر کر سکتے ہو. اور بہت بڑا ظلم ہوگا اور بہت بڑا جرم ہوگا اگر زکات کو وقت ہونے کے بعد, حولانِ حول ہونے کے بعد, سال گزرنے کے بعد آپ زکات نہیں نکالتے ہو تو یہ بالکل آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے میرے بھائیوں. زکات کو پہلے تو نکال سکتے ہو مگر بعد میں نہیں نکال سکتے ہو. مثلا کسی کے مال کی زکات رمضان کے 2 مہینے کے بعد سال پورا ہوتا ہے, 1 مہینے کے بعد سال پورا ہوتا ہے, 4 مہینے کے بعد سال پورا ہوتا ہے. وہ آدمی چاہے کہ چلو رمضان کا مبارک مہینہ ہے, میں اس مبارک مہینے کی برکتوں میں کے سائے میں لاؤ میں اپنی زکات نکال دیتا ہوں 4 مہینہ پہلے, 2 مہینہ پہلے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر ایسے نکال دیتا ہے اور اس نے رمضان کو نکال دیا پھر ہر سال رمضان میں نکالے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن تاخیر نہیں کر سکتے ہو. رہا ڈلے پیداوار اور کھیت سے نکلنے والے جو مخصوص پیداوار ہے جن میں زکات واجب ہے, یہ جس دن کاٹے جائیں گے, جس دن کھیت سے نکالے جائیں گے, اس دن ان کی زکات واجب ہوگی میرے بھائیوں. تو سال رمضان سے پہلے پورا ہو جائے کہ رمضان کے بعد پورا ہو جائے, جب بھی سال پورا ہوگا تو ہمیں زکات نکالنی ہے میرے بھائیوں. اس ناحیے سے اس کا اس تعلق نہیں ہے. مگر ہمارے بہت سارے بھائی زکات کو نکالنے کا اہتمام رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں. اگر پہلے نکال کا اہتمام کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, اگر تاخیر کرتے ہیں تو ایسے بھائیوں کو میرے بھائیوں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور جب وقت ہو جائے تو زکات نکالنی چاہیے. زکات کے مسائل میں سے کچھ مسائل جو آج کے خطبہ میں ذکر کرتا ہوں میرے بھائیوں, اس میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم زکات کی اہمیت کو اور زکات کی ضرورت کو اور زکات
کی تاکید کو میرے بھائی سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ بڑی صراحت کے ساتھ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں وہ غور سے سن لے، وہ اپنے کان کھول کر کے سن لے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر وہ خرچ آ جاتا ہے جو ہمارے اوپر فرض ہے زکات، تو وہ سن لے کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے فبشرہم بعذاب الیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ کیا ہوگا؟ ان کے جو ہے کیا نام ہے اس مال کو، اس دولت کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کے پہلو کو، ان کی پیٹھ کو، ان کے جو ہے کیا نام ہے رخساروں کو اور ان کے جسم کے بدن کے حصوں کو اس سے چھپایا جائے گا، داغا جائے گا اور کہا جائے گا هذا ما كنزتم لأنفسكم، یہی وہ ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، زکات نہیں نکالتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، تم مزہ چکھ لو جو تم جمع کرتے تھے، مزہ چکھ لو جو جمع کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کی اپنے حدیثوں میں ترجمانی کی ہے، اور خاص طور سے جو ہے جانوروں کے بارے میں خاص طور سے بیان فرمایا کہ یہ جانور جن کی زکات واجب ہوتی ہے، جب بندہ زکات نہیں نکالتا ہے ان جانوروں کو قیامت کے دن جو ہے کیا نام ہے بہت بڑے بڑے خود عطا کیے جائیں گے، اور یہ جانور یہ جو ہے اپنے خود سے اس آدمی کو روڑیں گے جو زکات نہیں نکالتا تھا، اور اس طریقے سے اس کو عذاب کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، زکات کا نکالنے والا یاد رکھو صدیق اکبر نے ایسے لوگوں نے مسلمان نہیں مانا تھا، صدیق اکبر نے ایسے لوگوں سے قتال کرنے، ایسے لوگوں سے جہاد کرنے کو جائز قرار دیا تھا، اور اس وقت کہا تھا لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، لوگوں سن لو جو زکات اور نماز میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا۔ جیسے نماز کا چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، نماز کا چھوڑنے والا دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، صدیق اکبر کے کہنے کا مطلب یہی تھا ایسے ہی زکات نہ دینے والا بھی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا تھا میں تلوار نکالوں گا، جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اور کہا اب صدیق اکبر نے کہا میں قتال کروں گا، تو جب عمر فاروق نے کہا کہ کہے کہ آپ کیسے قتال کریں گے صدیق اکبر ایسے لوگوں سے، تو اس وقت کہا تھا کہ جو ہے کیا نام ہے جو نماز اور زکات میں فرض کرے گا، جہاں دیکھو قرآن میں یا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جہاں دیکھو وہاں فإن تابوا وأقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فإخوانکم فی الدین، جہاں دیکھو نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ ہے۔ نماز، یہ نماز زکات نماز کا قرینہ ہے، یہ اس کے ساتھ میں ہے، ابو صدیق کے خطاب سے اور صدیق کے بعد سے اور صدیق کے سربراہ جذبہ سے اور ابو صدیق کے اس عظیم اور جو ہے استدلال سے جو ہے کہ نام فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ کھل گیا، کہہ رہے ہیں پھر میں نے جو ہے کہ نام ہے چڑھے صدر حاصل ہو گیا۔ ابو صدیق نے قتال کیا تھا زکات نہ دینے والوں سے، اور کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی ایک رسی بھی زکات میں نکالتا تھا یا کوئی ایک اگر اٹھنی کا ایک بچہ بھی زکات میں نکالتا تھا اور آج نہیں دے گا میں اسے قتال کروں گا، میں اس سے لڑائی کروں گا۔ اور آپ کو پہلے دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کی سیرت میں جا کر کے دیکھ لیجیے، مرتدین کے قسموں میں سے جو گنائے گئے ہیں اس میں ایک مانعین زکات ہے میرے بھائیوں، جو ارتداد کا فتنہ اٹھا تھا صدیق کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بننے کے بعد، اس میں ایک جو ہے فتنے ارتداد میں مانعین زکات ہے جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا میرے بھائیوں۔ تو زکات کی اہمیت اور فضیلت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا۔ دوسری بات جو ہمیں اس میں سمجھنا ضروری ہے کہ میرے بھائیوں زکات اس وقت تک نہیں نکل سکتی ہے، اور زکات اس وقت تک نکالنا ممکن نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ مذاق ہو جائے گا دین کا، بلکہ یہ دین کے ساتھ استہزاء ہو جائے گا جب تک ہمیں نہ معلوم ہو کہ ہمارا مال کتنا ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے بہت سارے بھائی نہ تو اپنے مال کا حساب کرتے ہیں اور نہ جو ہے کیا نام ہے جو دیتے ہیں اس کا حساب کرتے ہیں، وہ سال بھر ادھر ادھر جس کو باتیں دیتے رہتے ہیں، آج کوئی مانگنے آیا اس کو دے دیا، کل کوئی مانگنے والا اس کو دے دیا، اور جب سال پورا ختم کرتے میں سال بھر دیا وہی زکات ہو گئی۔ ایسے زکات نہیں ہوتی اللہ کے بندوں، ایسے زکات نہیں ہوتی۔
آپ زکات کس کی نکال رہے ہو؟ سونے کی نکال رہے ہو، چاندی کی نکال رہے ہو، پیسے کی نکال رہے ہو، سامان تجارت کی نکال رہے ہو، یا غلہ اور پیداوار کی نکال رہے ہو، یا جانوروں اور مویشیوں اور چوپایوں کی نکال رہے ہو؟ پہلے یہ طے کرو میرے بھائیوں. پھر سونا آپ کا کتنا ہے اللہ کے بندو؟ کتنا گرام سونا آپ کے پاس ہے؟ 100 گرام سونا ہے، 200 گرام سونا ہے؟ چاندی کتنا ہے میرے بھائی؟ آپ کے پاس روپے کتنے ہیں میرے بھائی؟ آپ کے پاس جو ہے سامان تجارت، اگر دکان ہے تو دکان میں مال کتنے کا اللہ کے بندو؟ کہتے ہیں حساب کرنے میں ٹائم جائے گا. زکات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں، یاد رکھو، ایک تجارتی فائدہ اور ایک سمجھ لیجیے معیشت کی نظریے سے فائدہ کہ زکات کی وجہ سے آدمی ہر سال اپنے مال کا حساب کرتا ہے اور اس سے اندازہ ملتا ہے کہ میرے پاس کتنا مال ہے، میں نے کتنا کمایا، کتنا گنوایا، میرا فائدہ کتنا ہوا، میرا نقصان کیا ہوا. اگر زکات کا سسٹم نہ ہو، زکات کا نظام نہ ہو تو آدمی جو ہے 10 سال سے دکان کر رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کتنا مال ہے اس کے پاس، کتنے کا مال ہے، کتنا لگایا تھا اس نے. زکات یہ آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے کہ آپ نے موڑی پونجی کتنی لگائی تھی، آپ کی دکان میں مال کتنا ہے، آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، آپ کے سامنے کھل کر آ جاتا ہے کہ آپ کی تجارت سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں. تو میرے بھائیوں اگر دکان ہے تو اس کا حساب آپ نہیں لگاؤ گے تو کیسے پتا چلے گا میرے بھائیوں کہ اس میں کتنے کا مال ہے؟ اور جب یہ صحیح نہیں ہوگا کہ کتنے کا مال ہے تو یہ کیسے طے ہوگا کہ کتنا میرے بھائیوں نکالنا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں پہلی بات تو یہ اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا دیں کہ ہمیں اپنے مال کا حساب کرنا چاہیے. اب ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ان کے پاس جو سونے ہیں زیورات کی شکل میں ہے، میری ماں اور بہنوں کو اس کا حساب کرنا چاہیے کہ میرے پاس کتنا گرام سونا ہے. اور میں آپ کو یہ بات یہاں پر جو ہے جناب اشارتاً کہہ دوں کہ بعض ماں اور بہنوں کے ذہن میں نامعلوم یہ بات کہاں سے آ گئی ہے، اور ہمارے بعض بھائیوں کے ذہن میں بات آ گئی ہے کہ زیورات میں زکات نہیں ہے. اللہ کے بندو اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یہ ایک دم غلط ہے میرے بھائیوں. شرعی نصوص بالکل واضح ہے. ماں بھی صاحب ذهب ولا فضة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ ذرا سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی بھی سونا اور چاندی والا نہیں ہے لا یؤدی زکات، جو اس کی زکات کو ادا نہیں کرتا. آپ نے سونے کی قید لگائی کہ سونا جو ہے خالص ہے، سونا زیورات ہے، کوئی قید نہیں. سونا زیورات کی شکل میں ہو، سونا بسکٹ کی شکل میں ہو، سونا قلم کی شکل میں ہو، سونا کسی اور شکل میں ہو، میرے بھائیوں سونا ہے سونا تو اس میں سے زکات نکالنی ہے. چاندی ہے چاندی تو اس میں سے زکات نکالنی ہے. تو یہ میرے بھائیوں دھوکہ ہے، یہ بہت بڑی جرات ہے جو اس طرح کی بات کرے کہ جو ہے کیا نام ہے زیورات میں زکات نہیں ہے. زیورات میں بھی زکات ہے، بسکٹ میں بھی زکات ہے، ہر قسم کے سونے اور چاندی میں زکات ہے میرے بھائیوں. تو اس کا حساب کرنا چاہیے. اب جب ہم نے حساب کر لیا میرے بھائیوں تب یہ طے کرنا ہے کہ کتنی زکات نکلتی ہے. یہ بھی ہمارے بہت سارے بھائی کرتے ہیں کہ حساب تو کرتے ہیں، چلو بھائی اتنا مال میرے پاس ہے یا اتنا سونا میرے پاس ہے، میں نے اتنا جو ہے سال بھر میں دے دیا ہوگا. میں نے مان لیجیے 10,000 زکات نکلتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ میں نے کئی جگہوں پر دیا ہے تو اتنا ہو گیا ہوگا. نہیں میرے بھائیوں، کتنا سونا ہے آپ کے پاس؟ 250 گرام سونا ہے. سبھی کو معلوم ہے کہ 100 گرام سونا میں سے 40واں حصہ جس کو کہہ لیجیے یا 2.5% کہہ لیجیے تو 100 گرام سونے میں سے 2.5 گرام آپ کو نکالنا ہے. اب آپ نے 2.5 گرام نکالا یا نہیں نکالا، یہی حال پیسے میں ہے. آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، 1 لاکھ روپیہ ہے تو 40واں حصہ کہہ لو یا 2.5% کہہ لو، 2,500 روپے زکات میں لینا ہے. اس حساب سے آپ حساب لگا لیں میرے بھائیوں. پھر جو ہے جناب اس کو ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. تو میرے بھائیوں زکات کے اموال سب کو معلوم ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، سامان تجارت ہے، اور اسی طریقے سے پیداوار ہے، غلے ہیں، اور اسی طریقے سے مویشی اور چوپائے اور جانور ہیں. جو جس کا مالک ہو اس کا حساب لگاتے اس کی زکات نکالے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ کے بندو زکات نکالنے کے تعلق سے ایک بہت اہم مسئلہ ہمارے سامنے یہ بھی ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں کہ زکات نکال کر کے ہمیں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائیوں. آپ یہ نہ سوچیے گا اللہ کے بندو کہ ہم نے زکات نکال دیا، 1 لاکھ روپیہ تھا ہمارے پاس، 2,500 ہم نے نکال دیا، زکات ہماری نکل گئی، ہم نے کہاں رکھا اس کو؟ نہیں. زکات نکالنے کے لیے مال کا حساب کرنا، پھر جتنا نکلتا ہے اتنا نکالنا، پھر جہاں پر اس کو دینا ہے اس کو وہاں تک پہنچانا. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کسی صحابی سے
جب وہ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور کچھ مال کا مطالبہ کیا، زکات کا مطالبہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ سبحان اللہ، ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، کہا دیکھو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر راضی نہیں ہوا کہ زکات کے مال کو اس کا نبی، اس کا رسول یا اس کا کوئی بندہ جہاں چاہے وہاں خرچ کرے. اس کو نبی پر نہیں چھوڑا، اس کو امیر پر نہیں چھوڑا. امیر اگر کوئی ہے بیت المال کا، وہ بھی یہ اختیار نہیں رکھتا ہے کہ زکات جہاں چاہے وہاں دے دے. میرے بھائیوں کسی کی نہیں چھوڑا. اللہ نے صاف کلیئر کر دیا، سن لو لوگوں، انما الصدقات، انما حج کے ساتھ سن لو، انما الصدقات، اس کے علاوہ کسی اور راستے میں نہیں جانا چاہیے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. 8 مدد اللہ نے گنائے ہیں، 8 جگہیں اللہ نے گنائے جہاں پر ہم زکات کی رقم کو دے سکتے ہیں. میرے بھائیوں زکات کے مال کو دے سکتے ہیں. آخر میں اللہ نے کہا سنو، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے فریضہ ہے. ایسا کر دیے تو اچھا ہے، نہیں کیے تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں. فرض ہے، کمپلسری ہے، کمپلسری ہے. یہ 8 مسائل، وہ کوئی امیر ہو، وہ کوئی بیت المال کی کمیٹی ہو، وہ کوئی امام ہو، وہ کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا. اللہ نے بتا دیا کہ زکات کا مال یہی پہ خرچ ہونا چاہیے. میرے بھائیوں 1450 سال پہلے اللہ نے آیت ابھی سنوائی، اس لیے اس کو ظاہر چیک کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری زکات صاحب مستحقین کو پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے. اور آخر میں اللہ کا واللہ علیم حکیم. ایک بات یہ بھی دھیان میں رکھنا، یہ مت سوچنا کہ اللہ نے فلاں کو کیوں نہیں زکات میں شامل کیا، اللہ نے فلاں کیوں نہیں زکات میں شامل کیا. تو اللہ نے کہا دیکھو جاننے والا اللہ ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کیوں ان کو اللہ نے دیا ہے، کیوں اللہ نے ان کو نہیں دیا، کیوں اللہ نے زکات کے مقامات یہاں حاصل کرنے کے لیے کہا، وہاں کیوں نہیں کہا، یہ اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. سبحان اللہ، اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے اور آج جو ہے کیا نام ہے مصلحت پر مبنی ہے. تو میرے بھائیوں زکات کا نکالنا اور اس کے بعد اس کے مصارف میں خرچ کرنا اور اس کا حساب کرنا یہ ہم سبوں کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وقال جواب الكريم ملك الرؤوف الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، زکات کے تعلق سے ایک بات اس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ جس طریقے سے نماز بھی اجتماعی عبادت ہے، اسی طریقے سے اللہ کے بندوں زکات بھی اجتماعی عبادت ہے. جیسے نماز کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجد میں آئیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، ایسے شریعت نے زکات کے لیے بیت المال کا نظام قائم کیا ہے. اور اللہ کے بندوں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو جن لوگوں کو اور جن گاؤں والوں کو، جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت المال کے نظام کی توفیق بخشی ہے. یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے. میرے بھائیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں گاؤں کے غریب اور مسکین، اور زکات جو ہے کا کوئی نظام نہیں ہے، بیت المال کا کوئی نظام نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گھر کی چہار دیواری کے اندر زکات کے نظام اور سسٹم سے اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ان کا رقم پہنچ جاتا ہے. یہ اللہ کا بہت کرم ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ہمارے گاؤں میں جماعت المسلمین بحثرہ کے زیر اہتمام بیت المال کا نہ صرف نظام قائم ہے بلکہ بیت المال کا نظام اس طریقے سے قائم ہے کہ الحمدللہ دور دور تک کے لوگوں کے لیے مثال ہے. میرے بھائیوں اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں کہ بیت المال کو تقویت بخشیں اور اپنی زکات کو بیت المال میں جمع کرانے کی جو ہے کیا نام ہے ہم اس کا اہتمام کریں. اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی ایسی بات آتی ہے کسی کے ذہن میں کہیں کسی بیت المال کے تعلق سے کہ نہیں یہ ایسی جگہ خرچ کر دیتے ہیں وہاں نہیں کرنا چاہیے، میرے بھائی آپ نے بیت المال کو زکات دے دیا، آپ کی ذمہ داری مکمل ہو گئی. اگر بیت المال اس میں کسی طریقے سے ناجائز تصرف کرتا ہے اس کے ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بیت المال والے ہوں گے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. لیکن بیت المال کا نظام قائم کرنا اور اس نظام کو تقویت بخشنا اور منظم طریقے سے چلانا یہ ہم سبوں کی ذمہ داری ہے. اور آپ کو بار بار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اور یہ فتویٰ نقل کیا جاتا ہے میرے بھائیوں، جس سے ہم کم سے
کم اجتماعی بیت المال، اجتماعی زکات کی اہمیت کو تو سمجھ سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق میرے بھائیوں، اگر آپ نے بیت المال میں زکات نہیں جمع کیا ہے میرے بھائیوں تو آپ کی زکات ہی نہیں مانی جائے گی۔ میں نہیں کہتا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات 100% صحیح ہے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ بیت المال کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس قول پر ذرا آپ غور کیجیے، کتنی اہمیت ہے، کتنی طاقت ہے۔ اس سے پہلی ترکیب اور پہلا ٹارگیٹ ہماری زکات کا بیت المال ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کے کچھ تعلقات والے، آپ کے کوئی رشتے دار، آپ کے کوئی ایسے تعلقات والے جو مستحق ہیں جہاں تک بیت المال نہیں پہنچ سکتا ہے، تو بلا شک و شبہ شریعت اسلامیہ نے اس کی گنجائش رکھی ہے میرے بھائیوں، لیکن اہتمام پہلے نمبر پر بیت المال کا ہونا چاہیے۔ ہم اپنے زکاتوں کو نکالیں، اپنے مالوں کا حساب کریں اور زکات کو بیت المال میں پہنچائیں، اور اس طریقے سے غریبوں کی مدد کا اور غریبوں کے تعاون کا ذریعہ بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو زکات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان۔ اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بالظالمين الطاغين المارين، اللهم يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز، إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تهزم الأعداء في الانتخابات العامة يا رب العالمين۔ اللهم انزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزلهم يا رب العالمين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح